آغاز اہم خبر سے کرتے ہیں۔ سڈنی حملے کی تحقیقات میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ فلپائنی حکام نے حملہ آوروں کے دورے کی تصدیق کر دی ہے۔ فلپائن امیگریشن حکام کا کہنا ہے کہ حملہ آور ساجد اکرم اور نوید اکرم 1 نومبر 2025 کو فلپائن پہنچے۔ دونوں باپ بیٹے نے سڈنی سے فلپائن کا سفر کیا تھا۔ فلپائن میں دونوں ملزمان نے دباؤ شہر میں قیام کیا۔ باپ بیٹا 28 نومبر 2025 کو منیلا سے سڈنی واپس روانہ ہو گئے۔ آسٹریلوی حکام کے مطابق حملہ آور باپ بیٹے نے بھارتی پاسپورٹ پر فلپائن کا سفر کیا تھا۔ سڈنی میں حملہ داعش سے متاثر ہو کر کیا۔ تو بات کریں گے سید محمد علی صاحب میں جوائن کر چکے ہیں۔ سید محمد علی صاحب، انتہائی اہم ترین معاملہ، پاکستان بار بار اس حوالے سے بات کرتا رہا ہے، کیا کہیں گے سر، کیا کامنٹس کریں گے؟ دیکھیں، اس کے جو 4-5 اہم ترین پہلو ہیں وہ میں آپ سے شیئر کروں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ دونوں باپ بیٹا جو اس سڈنی میں حملے میں ملوث تھے، یہ 27 سال سے آسٹریلیا میں مقیم تھے، لیکن ان کا اس حملے سے 1 ماہ پہلے فلپین کا دورہ بھارتی پاسپورٹ کے اوپر یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ ابھی بھی بھارتی شہری ہیں، اور بھارتی شناخت اور پاسپورٹ کو وہ عالمی دہشت گرد تنظیموں سے رابطے، سہولت کاری اور کوارڈینیشن کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تیسرا پہلو اس میں یہ ہے کہ ان کی انویسٹیگیشن کے دوران ان کی گاڑی سے داعش کے 2 جھنڈے بھی برآمد ہوئے تھے، اور آپ جانتی ہیں کہ داعش کا جو مشرق بعید کا چیپٹر ہے، جس کو ابو سیاف گروپ کہا جاتا ہے، اس کا ایک بڑا عمل دخل اور تاریخ رہی ہے فلپین میں، اور جہاں سے یہ دہشت گردی کی کارروائیاں کرتے ہیں، اور جو مشرق بعید میں تقریباً پچھلے 25 سال میں اس گروپ نے 40 سے زیادہ دہشت گردی کی کارروائیاں کی ہیں، اور آسٹریلیا اور امریکہ نے اس کو بین بھی کیا ہوا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی غیر معمولی ڈیولپمنٹ ہے، اور یہ چیز ثابت ہو چکی ہے کہ بھارتی شہری جو ہیں وہ مختلف ممالک میں جا کے سیٹل ہوتے ہیں، اور پھر وہ دہشت گردی کی عالمی تنظیموں کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، سہولت کاری کرتے ہیں، اس کا حصہ بنتے ہیں، اور دہشت گردی کو جو ہے فروغ بھی دیتے ہیں، اور اس میں ملوث بھی ہوتے ہیں۔ تو میں آنے والے دنوں میں سمجھتا ہوں بھارتی شہری ہیں، ان کے حوالے سے عالمی برادری، خصوصاً مغربی طاقتیں جو ہیں وہ امیگریشن کی پالیسی کو ریویو کریں گے، اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ بھارت جو ہے اور اس کے شہری عالمی دہشت گرد تنظیموں کا حصہ ہیں، اور بڑی اہم اور بڑی کارروائیوں میں ملوث بھی پائے گئے ہیں، اور ان کا یہ جھوٹ بھی بے نقاب ہو گیا ہے جو انہوں نے پاکستان کو ملوث کرنے کے لیے۔ بالکل، میں محمد علی صاحب اسی بات کی جانب آنا چاہ رہی تھی۔ ساتھ ہی موجود رہے گا عابد لطیف صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں بھی شامل گفتگو کرتے ہیں۔ بہت شکریہ عابد صاحب آپ کے وقت کا۔ جو بات محمد علی صاحب کر رہے تھے نا کہ یہاں پر صرف یہی بے نقاب نہیں ہوئی یہ حقیقت، بلکہ جو بھارتی میڈیا کا پروپیگنڈا ہے وہ بھی کھل کر بے نقاب ہوا ہے۔ انہوں نے بہت کوشش کی پاکستان پر الزام تراشی کرنے کی، لیکن آپ دیکھیں حقیقت تو یہ نکلی ہے۔ جی بہت شکریہ مجھے لائن پہ لینے کے لیے۔ جی بالکل ٹھیک بات کی آپ نے، جیسا آپ کہہ رہے تھے کہ ایکچولی دیکھیے ایک تو وہ ایکسپوز بھی ہو گیا، دوسرا جو ڈائسپورا ہے وہ کسی بھی انٹیلیجنس ایجنسی کے لیے وہ سب سے سوٹیبل ہوتا ہے ریکروٹمنٹ کے لیے، جہاں پہ بھی ڈائسپورا ہے۔ تو اسی ڈائسپورا کو اب ایکچولی بھارت نے تو ایک کام کیا ہے کہ اس نے سب کچھ ویپنائز کر دیا، اس نے ڈائسپورا کو بھی ویپنائز کر دیا، اس نے سینٹیمنٹس کو بھی، اس نے آئیڈیالوجی کو بھی، اس نے اپنے ریلیجن کو بھی، ہر چیز ویپنائز کر دی، اور اس کا ٹارگٹ جو ہے وہ خدا نخواستہ پاکستان ہے، کیونکہ وہ جو دشمنی ہے پاکستان کے ساتھ شاید وہ ان کو نہیں بیٹھنے دیتی، وہ جو ایک بغیر وجہ کے نفرت ہے، اور ایک وہ جو کیونکہ وہ ان کا سروائیول ہی شاید وہی ہے، ایکسٹریم رائٹ کے لیے اس کو کوئی فارڈر چاہیے، آئیڈیالوجیکل فارڈر چاہیے جس پہ وہ ڈیپینڈ کر کے اور ایک فیئر اور ایک دشمنی کریٹ کر سکیں جس کے ساتھ وہ سارا کر سکیں۔ تو آئی تھنک جیسے آپ بات کر رہے تھے بالکل ایسے ہی ہے، یہ باہر جو مختلف تنظیمیں ہیں اس کو یہ جوائن کرتے ہیں، پھر یہ جو ان کو ٹارگٹ دیے جاتے ہیں، پھر ان ٹارگٹ پہ یہ مہم کیوس اور انسٹیبلٹی دوسرے ملکوں میں پھیلائی جاتی ہے۔ ایون آپ دیکھ لیں کہ جو انڈین اسٹیٹ ہے اس کی جو ڈائریکٹ انوالومنٹ ہے ٹیررزم میں، آپ کینیڈا کا واقعہ دیکھ لیجیے، یو کے کا دیکھ لیں، یو ایس اے کا دیکھ لیں، اور آپ دیکھ لیں ایون مڈل ایسٹ میں دیکھ لیجیے، آپ قطر میں دیکھ لیں جو ان کے ایون سرونگ نیول آفیسرز انوالو تھے کس طرح چیزیں۔ تو ایک یہ ڈایابولیکل اسٹیٹ بھی بن گئی ہے میرے خیال میں، اور جو نہ صرف ریجنل انسٹیبلٹی کاز کر رہی ہے
बल्कि अब आई थिंक बियॉन्ड इंटरनेशनल अरीना में भी इंस्टेबिलिटी का दुरुस्त बात है, बिल्कुल ऐसे ही आबिद साहब, ये मामला अब खित्ते से आगे बढ़ चुका है और अब जो आलमी फोरम पर भी हम देखें तो बहुत सारे और मुल्क हैं जो इससे अफेक्ट हो रहे हैं। आप दोनों की मौजूदगी में चाहेंगे, एक बहुत ही अहम रिपोर्ट भी आज सामने आई है, उस पर भी आप दोनों से तज्जिया हासिल करें।